بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے میرے تمام سننے اور دیکھنے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، ہمارا جو موضوع ہے وہ چل رہا ہے سورہ بقرہ، اور آج ہم بات کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 پہ۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو پچھلا کانٹیکسٹ سارا یاد ہو، پچھلی آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ان آیات کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک بات کہی تھی کہ ناظرین، آج کا موسیٰ کون ہے؟ آج کا موسیٰ میں ہوں، آج کا موسیٰ آپ ہیں، اور خود کو حضرت موسیٰ کی جگہ پر رکھ کر آپ نے ان آیات مبارکہ کو پڑھنا ہے، تو پھر آپ کو ان آیات مبارکہ کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا ہے، اس پیغام کی پھر آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ تو ناظرین، جیسا کہ پچھلی آیات مبارکہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی۔ اچھا، یہ قوم فرعون کرتی کیا تھی؟ یہ قوم فرعون ہمیں سخت عذاب دیتی تھی، ہمارے بیٹوں کو زندہ جو ہے وہ ذبح کرتی تھی اور ہماری بیٹیوں کو زندہ رکھتی تھی۔ تو پچھلی آیات مبارکہ میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں سب سے پہلے خود کے فرعون کو سمجھنا ہے، مجھے اپنے فرعون کو سمجھنا ہے، آپ کو اپنے فرعون کو سمجھنا ہے، اور ہر ایک کا فرعون اس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ وہ شیطان جو اس کے ساتھ پیدا کیا گیا وہ اس کا فرعون ہے۔ وہ شیطان کرتا کیا ہے؟ وہ ہماری مثبت خواہشات کو ہمارے دماغ سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہماری منفی خواہشات کو کیا کرتا ہے؟ ہمارے اندر پروان چڑھاتا ہے، ہمارے اندر بڑھاتا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم نے اپنے اس فرعون کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے۔ جب تک ہم اپنے اس فرعون کے خلاف اعلان جنگ نہیں کریں گے تب تک بات نہیں بنے گی۔ تو ناظرین، جب آپ فرعون کے خلاف اعلان جنگ کریں گے تو پھر ہوگا کیا؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ آپ تک پہنچے گی۔ اچھا، اب اس مدد کے اثرات کیا ہوں گے؟ آج اس آیت مبارکہ میں وہ آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے: اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیر دیا، دریا کو پھاڑ دیا، تو ہوا کیا؟ تم اس میں سے گزرے اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے ہم نے ڈبو دیا۔ تو ناظرین، جب ہم اپنے اللہ کو پکاریں گے، اللہ کی مدد جو ہے وہ ہم تک پہنچے گی۔ ہوگا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری سوچ کو جو ہے وہ ہماری سوچ میں وسعت عطا کر دے گا، ہماری سوچ کو کھول دے گا۔ اچھا، اس سوچ کے کھولنے سے ہوگا کیا؟ وہ فرعون جو ہمارے اندر بیٹھا ہے، وہ جتنی بھی چالیں چلے گا، وہ جتنے بھی جال بنے گا، ہمیں ان تمام چالوں کی، وہ جو جتنے بھی جالے بنے گا، ان تمام جالوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو ناظرین، اس سے ہوگا کیا؟ ہوگا یہ، ہمارا فرعون جو ہے وہ ہم پر حاوی نہیں ہوگا، پھر ہمارا شیطان جو ہے وہ ہم پر حاوی نہیں ہوگا، پھر ہم اس پر حاوی ہوں گے۔ پھر کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مدد پھر ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو ناظرین، جب تک ہم قرآن کو اس نظریے سے نہیں پڑھیں گے تب تک جو ہے وہ قرآن سے ہم فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک چیز میں اکثر اپنے جو ہے وہ بیانات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ کیا کہ قرآن میرے دوستو ثواب کی کتاب کے لیے نہیں آیا، قرآن میرے دوستو قصے کہانیوں کے لیے نہیں آیا، قرآن میرے دوستو ہدایت کے لیے اترا، اور ہدایت ہمیں اس قرآن سے تبھی مل سکتی ہے جب ناظرین ہم اس قرآن کو اس زاویے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور زاویہ کیا؟ قرآن کو سمجھنے کا ایک ہی زاویہ ہے۔ آپ اس کائنات میں اکیلے ہیں، اور جب آپ قرآن کی کسی بھی آیت کو پڑھیں تو آپ کا رب آپ سے جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے۔ تو اس آیت میں اپنے لیے پیغام تلاش کریں کہ آپ کا رب
آپ کو کیا پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جب تک ہم اس نظریے سے قرآن کو نہیں پڑھیں گے، ہم قرآن سے فائدہ بالکل بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہماری سوچ میں وسعت تبھی پیدا کرے گا، شیطان کے خلاف ہم اس کے جتنے بھی حربے ہیں ان حربوں کے بارے میں ہمیں تبھی جو ہے وہ سمجھ اور بوجھ عطا کرے گا جب ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے تحت اپنے شیطان کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کریں گے، اس کے خلاف لڑائی کریں گے۔ جب تک ہم یہ لڑائی نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ ہمیں اس قرآن کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی۔ تو ناظرین، اگر آپ غور کریں تو موسیٰ علیہ السلام کا توکل تھا کہ ان کا رب ان کے ساتھ ہے، ان کا رب ہر لمحہ ان کی مدد کرے گا، اسی لیے انہوں نے اپنا جب عصا مارا تو پانی جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، درمیان سے راستہ بن گیا۔ تو ناظرین، راستہ اسی لیے بنا کیونکہ ان کا توکل تھا۔ تو آج ہم نے یہ سوچنا ہے، کیا ہمارے اندر موسیٰ علیہ السلام والا توکل موجود ہے؟ کیا ہمارے اندر موسیٰ علیہ السلام والا بھروسہ موجود ہے؟ کیا ہمارے اندر موسیٰ علیہ السلام والا ایمان موجود ہے؟ اگر آج ہم اپنے اندر وہ ایمان، وہ جذبہ، وہ قوت پیدا کر لیں، وہ ارادہ پیدا کر لیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، تو آج بھی ہمارے دریا کو رب کھول دے گا۔ دریا سے مراد ہماری سوچوں میں وسعتیں عطا کر دے گا اور ہمیں شیطان کے ہر حملے کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ اور جب ہمیں شیطان کے ہر حملے کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی تو ناظرین، وہ امتحان جس کے لیے ہمیں ہمارے رب نے اس کائنات کے اندر بھیجا، ہم اپنے ان تمام امتحانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور وہ سوال جو قبر میں پھر ہم سے پوچھا جائے گا، فرشتے ہم سے پوچھیں گے من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، ہم بڑے فخر سے وہاں پھر اس سوال کا جواب دے سکیں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔